إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. اور کلمہ اسلام میں ہمارا اللہ سے عہد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. جو عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے. اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہو سکتا. یہی معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں. اور دعا جو ہے وہ بذات خود عبادت. تو پھر عبادت جب اللہ کی ہے تو پھر دعا اسی سے ہو. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے دعا اور پکار اس کی جو ہے وہ شرک ہے، اور یہ شرک اکبر ہے. کیونکہ اصل دین تو عبادت ہے، اور عبادت جو ہے دعا عبادت. یا اس طرح سمجھے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہی عبادت کے لیے، اور عبادت کا مقصد نچوڑ جو ہے وہ دعا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.
ہماری تخلیق ہی دعا کے لیے ہوئی کہ ہم دعا کس سے کریں؟ اللہ سے۔ جب دعا کریں، جس وقت دعا کریں، یہ اللہ کا حق ہے کہ دعا اس سے ہو۔ لہو دعوت الحق، قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ اسی کی پکار جو ہے وہ حق ہے، باقی ساری پکاریں جو ہے وہ شرک ہے اور باطل ہے۔ ہمارے ماحول میں، معاشرے میں سب سے زیادہ جو شرک ہے وہ دعا میں، پکار میں۔ یہ قوم باز نہیں آتی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے سے۔ اور اس پر سب عقائد اور گروہ اور جماعتیں کھڑی ہیں اس عقیدے میں، جو غیر اللہ کی شور و پکار کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلمانوں کے درمیان تقسیم اور تفریق کر دی گئی ہے کہ یہ جو گروہ ہے یہ پیدا ہی غیر اللہ کی پکار کے لیے، اور یہ صرف اللہ کو پکارتے۔ بعض گروہ ایسے بھی ہیں جن کی نشانی، علامت، پہچان ہی غیر اللہ کی شور و پکار ہے۔ ان کی خوراک ہی ہے، ان کا نعرہ یہ ہے، ان کی دعوت اور ان کے مذہب کا بقا اسی عقیدے پر ہے، اسی شرک پر۔ حالانکہ دعا عبادت ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت شرک ہے، اور یہ ہے بھی شرک اکبر۔ رمضان المبارک کے مسائل و عقائد جب رب نے قرآن پاک میں بیان کیے تو سورۃ البقرہ میں، تو درمیان کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے۔ پہلے بھی اس آیت مبارکہ سے ماہ رمضان کے مسائل و احکام، اور اس سے آگے بھی رمضان المبارک کے مسائل ہیں، احکام ہیں۔ درمیان میں یہ آیت مبارکہ دعا کی ہے۔ گویا جو روزہ ہے اس کے بارے میں الگ حدیث بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کے وقت مومن کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی، اور پھر آج جمعہ بھی ہے، اور جمعے کے اندر بھی ایک گھڑی ایسی ہے جس وقت اللہ دعا قبول کر۔ اور زیادہ تر مفسرین کی یہ رائے بھی ہے کہ وہ جمعے والے دن عصر کے بعد کا گھڑی ہے یا وقت ہے، مختلف اقوال ہیں، جس وقت دعا قبول ہوتی جمعے والے، جمعہ بھی ہو اور روزہ بھی ہو، دونوں حدیثیں اکٹھی ہو جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ تو ان گھڑیوں میں یہ سمجھیں کہ دعا ہم نے کس سے کرنی۔ قرآن پاک کا حدیث اس حوالے سے بھرا پڑا ہے اس موضوع پر، اس عقیدے میں، بلکہ ایسے محسوس ہوتا ہے جب نازل ہی اللہ نے قرآن اسی موضوع پہ کیا ہے۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر ان پر بعض ہستیوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ سے دعائیں کی اور اللہ نے قبول کی، اور اس کی خبر قرآن میں نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ فلاں نبی نے دعا کی اور قبول ہو گئی، فلاں شخصیت نے دعا کی اور قبول ہو گئی۔ سارے مسالک، سارے گروہ، سارے جتنے بھی گروپ ہیں وہ ان آیات کو پڑھتے ہیں۔
لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ وہ دعائیں ان انبیاء نے، اولیاء نے، پاک باز لوگوں نے کی کس سے ہے؟ اگر کوئی شخص اس موضوع کو سمجھ رہا تھا تو قرآن پاک کی وہ ساری آیات اور جن میں دعائیں مختلف انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں قرآن پاک، ان ساری دعاؤں کو الگ کر لیں، اور اس پر قرآنی دعاؤں پر کتابیں موجود ہیں جنہیں علماء نے آسانی کر دی ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم ان کتابوں کو پڑھ لیں جن میں قرآنی دعا ہے اور صرف قرآنی۔ جب وہ ساری آیات دعائیں ہمارے سامنے آئی اور اس انداز سے ہم پڑھیں اور سوچیں گے کہ یہ دعائیں انبیاء کی ہیں اور مقبول دعائیں ہیں، اور قرآن پاک کا عجیب انداز ہے کہ دعا بھی موجود ہے، ساتھ قبولیت کی خبر بھی موجود ہے۔ دعا بھی ہوئی اور قبول بھی ہوئی، دونوں چیزیں موجود ہیں قرآن، دعا بھی اور قبولیت، اور جس انداز میں قبول ہوئی وہ ساری ادائیں، وہ سارا تذکرہ قرآن میں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا بس دعا تو ہے اور لیکن پتہ نہیں ہے قبول بھی ہوئی تھی یا نہیں۔ کی تو ہے نبی، ایک نبی نے دعا کی ہے، ایک پیغمبر نے دعا کی ہے، ایک اللہ کے پیارے نے دعا کی ہے، ایک ولی نے دعا کی ہے۔ دعا تو ہے لیکن قبولیت کی دلیل، قبولیت کی خبر بھی ساتھ ہی قرآن میں بیان ہے کہ اگر نبی نے کی ہے تو دعا کی قبولیت پھر دیکھیں۔ تو دونوں انداز سے قرآن پاک کی آیات کو سمجھیں، یا کسی بندے کو سمجھانا ہو عقیدہ توحید، دعا، پکار، تو اس کے سامنے یہ بات رکھیں کہ بھائی قرآن کھول، ان میں سارے انبیاء اولیاء کی کچھ دعائیں موجود ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیں۔ ان دعاؤں میں کس طرح ذکر ہے اور کس طرح وہ الفاظ ہیں قرآن۔ کیا انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں اپنی ذات یا اپنے سے پہلے گزرے ہوئے کسی نبی کی ذات کا کوئی وسیلہ، ذریعہ یا کوئی ذکر، حوالہ دیا ہے؟ کسی کے وسیلے سے، کسی کے حق سے، کسی کے توفیل، کسی کے حق مانگی ہو دعا تو وہ قرآن پاک میں موجود تو ہے، تو وہ تذکرہ کریں، بیان کریں کہاں ہے؟ ہم نے آج تک جو قرآن پاک میں آیت دعا پڑھی ہے اس میں ذکر نبی کی دعا اور اللہ کے پیارے کی دعا کا ذکر ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ سے مانگی۔ جن کو آپ اپنا وسیلہ بنا رہے ہیں وہ تو خود وسیلے کی تلاش میں، جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے مشکل کشا، حاجت روا، نفع و نقصان کے مالک ہے، وہ تو خود کسی داتا اور حاجت روا اور مشکل کشا کی تلاش میں ہیں، اور انہوں نے تلاش کر لی ہے کہ ان کا مشکل کشا اللہ ہے، وہ ان کو مل گیا ہے، وہ دعائیں کر بیٹھے اور اس داتا نے ان کی دعائیں کو قبول بھی کیا۔ تو کیا تمہارا پھر کوئی اس دنیا میں کوئی سمجھانے والا، عقل دینے والا، شعور دینے والا نہیں ہے؟ قرآنی دعاؤں سے ہٹ کے حدیث کی دعائیں پہ غور کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا موقع ہے جہاں دعا نہیں سیکھی؟ کیا آپ نے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، گھر سے نکلنے کے دعائیں نہیں سیکھی؟ آئینہ دیکھنے کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، سفر شروع کرنے کی دعا، سواری پہ سوار ہونے کی دعا،
حاجت پہ جاتے ہوئے دعا، واپس اٹھتے ہوئے باہر آتے ہوئے دعا ہے، نماز کے اندر دعائیں ہے۔ کسی ایک دعا میں دعا ہو اور صحیح حدیث میں موجود ہو، وہ الفاظ لائیں کہ رسول اللہ کے وہ الفاظ ہوں، اور اس میں کسی غیر کا حق یا وسیلہ یا ذریعہ یا حوالہ ہو، ایک ایسی دعا پیش کی۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں کتاب بھی موجود، یا حسن المسلم کے نام پہ کتاب موجود، ان دعاؤں کو پڑھ لیں۔ یہ دعا عبادت ہے، اور ہمارا معاہدہ ہے اللہ سے کہ آپ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے۔ غیر اللہ سے دعا کرنے والا اس عہد کو توڑتا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو دعا سننے والا سمجھتا ہے اور قبول کرنے والا جانتا ہے۔ اس سے بڑا شرک کیا ہو؟ اور پھر مختلف نام خود رکھے ہوئے، یہ گنج شکر ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ داتا ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ دستگیر ہے، یہ غوث ہے۔ نام بھی تقسیم کیے ہوئے، آپ عہدے بانٹے ہوئے، حالانکہ یہ نام اللہ نے ان کے نہیں رکھے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ فلاں ہستی گنج بخش بنا دی گئی ہے، گنج شکر بنا دی گئی ہے، داتا بنا دی گئی ہے، فلاں غوث بنا دیا گیا، فلاں جو ہے دستگیر بنا دیا گیا؟ یہ خبر تمہیں دی کس نے ہے؟ ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا گیا تو خبر تو ہے نا حدیث میں۔ سیدنا عمر فاروق بنے، سیدنا عثمان کو غنی کہا گیا، سیدنا علی کو شیر خدا کہا گیا، یا اللہ کا محبوب کہا گیا، رسول اللہ کا محبوب کہا گیا، تو دلیلیں موجود ہیں۔ جس کو اللہ نے نبی بنایا اس کی دلیل موجود کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل خصائل قرآن میں موجود ہیں، صفات قرآن میں موجود ہیں۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہے وہ قرآن میں حدیث میں موجود ہیں کہ ان کو یہ مقام دیا گیا، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ شافع معاشر ہے، وہ ساقی کوثر ہے، وہ عاقب ہے، وہ عاشر ہے، وہ مائی ہے۔ یہ سارے القابات، سارے صفات، سارے نام احادیث میں موجود ہیں کہ آپ رحمت للعالمین، آپ ہی قیامت والے سید ولد آدم ہو۔ ان ساری صفات جو بھی ہے قرآن پاک میں آپ کی موجود۔ اور اگر سمجھ آئے تو داتا ہونا تو بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، جس کو ملنا ہو یا کسی نے بننا ہو یا کسی نے بنانا ہو۔ یہ تو رسول سے نعوذ باللہ اوپر کا درجہ ہے۔ ایک عالم ہوتا ہے، ایک حافظ ہوتا ہے، ایک تبع تابعی ہوتا ہے، ایک تابعی ہوتا ہے، ایک صحابی ہوتا ہے، ایک نبی ہوتا ہے، ایک داتا۔ یہ تو بہت بڑا منصب ہے، یہ تو رسالہ سے اونچا درجہ ہے۔ تو جس کو رسول بنایا اس کی جو صفات بنائی وہ بیان کر دیا قرآن نے، حدیث نے، لیکن جس کو رب نے داتا بنایا ہو نعوذ باللہ، اس کی تذکرہ قرآن میں تو ہونا چاہیے حدیث میں کہ فلاں کو میں نے فلاں علاقے کا یا فلاں ملک کا داتا بنایا، وہ دے گا تم اس سے مانگو۔ اتنا بڑا عہدہ بغیر دلیل کے، نام خود رکھا ہے، نہ قرآن نے تو نہیں رکھا۔ اور مشرکین کی یاد سورہ یوسف میں بیان ہوئی ہے، اللہ فرمایا، حضرت یوسف فرماتے ہیں یہ نام تم نے خود رکھے، اللہ نے کوئی دلیل نہیں حاصل کی، یعنی کہ یہ داتا ہوگا، یہ نام تم نے رکھا ہے۔ اور اس سے بھی بڑے مزے کی بات کہ نام دینے والے، عہدہ دینے والے، مانگنے والے، یعنی سید علی اجویری کو داتا قرآن نے تو نہیں نہ کہا، نہ حدیث نے کہا، نہ رسول اللہ نے فرمایا، نہ ان سے پہلے لوگوں نے کوئی تذکرہ کیا، نہ بیان کیا، تو پھر کس نے داتا بنایا؟ انہوں نے خود بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں داتا ہوں، تو پھر کس نے بنایا؟ مانگنے والوں نے بنایا۔
یاد رکھیے ووٹوں سے بندہ کاؤنسلر بن سکتا ہے، داتا نہیں بن سکتا۔ کسی کے انتخاب یا ووٹوں سے کوئی ایم پی ایم این اے بن سکتا ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہے، صدر بن سکتا ہے، لیکن ووٹوں سے داتا نہیں بنتا۔ کس نے ووٹ دیے، کس نے بنایا؟ بنانے والے مانگنے والے، جو خود مانگ رہے ہیں وہ داتا خود بنا رہے ہیں، نام آپ رکھ رہے ہیں، عہدہ آپ دے رہے ہیں، منصب آپ دے رہے ہیں، ان کی خبر بھی نہیں ہے کہ یہ تم ایسی بات کہتے ہو جو رب کے بھی علم میں نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نہیں جانتا، مجھے بتاتے ہو۔ نام خود رکھ کے، نام خود تجویز کر کے، عہدے خود تقسیم کر کے، مخلوق، بندے، محتاج، فقیر، مرید، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا داتا وہ ہے جس کو ہم نے داتا بنایا ہے۔ اور داتا بنانے تک بڑے مراحل سے گزرے، ویسے نہیں داتا بنایا، بڑے مراحل سے گزرے۔ پہلے وہ فوت ہوئے، پھر مریدوں نے اس کو غسل دیا، پھر کفن پہنایا، پھر ان کندھے پہ اٹھایا، پھر اس کا جنازہ پڑھا، اس کو مردہ تسلیم کیا، پھر نیت میں، جنازے کی نیت میں بدی، وہ نیت جو ہے اس میں یہ کہا ہے کہ خاص دعا واسطے حاضر میت، کہ اس کو میت مانا ہے، میت مان کے دفن کر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کر کے اس کی مغفرت بخشش کی، پھر گھر پہنچے تو کہنے اب وہ داتا ہے۔ ساری حاجات سے وہ گزرا ہے، ساری محتاجی سے وہ گزرا ہے۔ تو بھلا کبھی اہل شرک نے غور کیے کہ ہمارے دلائل کتنے کمزور ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ نے مثالیں بیان کی اور فرمایا کہ یہ مشرک دلائل جو ہیں یہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان دلائل۔ اور کبھی ان کے بعد بیٹھ کے ان کے دلائل بندہ سنے تو ہنسی آتی کہ یہ بھی دلائل ہے، اور پھر سمجھ آتا ہے کہ عقل، مشرک میں عقل نہیں ہوتی، ڈگریوں سے نہیں آتی، یہ عقیدہ توحید سے اللہ تعالیٰ شعور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام پہ پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ ایک بندے کو پیاس لگی ہو اور پیاس کی شدت میں نہر کے کنارے یا کنویں کے اوپر کھڑا ہو کے پانی کو آواز دے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جائے، میری پیاس ختم ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے کیا قیامت تک وہ وہاں کھڑا بھی رہے، مانگتا بھی، طلب کرتا بھی رہے، کہتا بھی رہے، تو کیا وہ پانی اس کے منہ تک آ جائے؟ اب بتائیں کتنی سادہ مثال کہ یا اللہ وہ پانی تو اس کے منہ میں نہیں آئے گا۔ فرمایا ایک بندہ ساری زندگی بھی قبر پہ کھڑا رہے تو آگے تو پھر مردہ ہی ہے نا، فوت ہونے والا ہے نا، کیا وہ تمہاری دعا سن کے تمہاری مشکل کشائی کو پہنچ جائے؟ کبھی سوچا ہے کہ جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ فوت شدہ ہے؟ جتنا بھی اللہ کا پیارا ہو، محبوب ہے تو فوت شدہ نہیں۔ اور کوئی ایسا ہے جو ہمارے دلائل کا رد کر سکے کہ جس کو ہم داتا جس پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ ہے؟ کوئی انکار ہے کرنے والا؟ اور ہمارے لیے یہ مبارک عقیدہ ہے کہ ہمارے دلائل اتنے مضبوط ہیں جن کو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا۔ توحید پر دلائل اللہ نے خود نازل کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضاحت کی کہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ پانی ہے، یہ ہوا کا نظام ہے، دنیا کی تدبیروں کا نظام ہے، یہ میں کر رہا ہوں۔
میں نے انسانوں کو بنایا، تجھے بنایا، تمہارے باوجات کو بنایا، یہ سارا نظام میں چلا رہا ہوں، یہ میرے رب ہونے کی، معبود ہونے کی دلیل ہے۔ جن کو تم نے داتا سمجھا ہے ان کی کوئی بنی ہوئی چیز تو دکھا دو۔ کوئی ہے پوری دنیا میں ایسا بندہ جو کہے کہ سید علی اجمیری ہمارا داتا ہے اور اس نے یہ چیز بنائی؟ کوئی انسان، کوئی حیوان، کوئی پرند، کوئی چرند، کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی چیز بنائی؟ قرآن پاک نے تو مثال اس سے بھی آگے دی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اے لوگو، تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، اس پر کان لگا کے غور سے سنو۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، یدعون کا معنی یعبدون ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی یدعون اس کا معنی یہی ہے کہ یعبدون، عبادت کر، پکار عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ جن کو پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، وہ سارے اگر مل جائیں، اگلے پچھلے سارے مل جائیں، لن یخلقوا ذبابا، بندہ بنانا تو دور کی بات ہے، کوئی بڑا جانور ہے، حیوان بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے اکٹھے ہو جائے، ایک نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ایک تو چلو ایک ہاتھ بنا دے گا، دوسرا کوئی سر بنا دے گا، کوئی پیر بنا دے گا، ساری چیزیں چلو تقسیم کر لو، سارے اکٹھے ہو کے ایک مکھی، بیٹا نہیں، اولاد نہیں، رزق نہیں، کوئی بڑی چیز نہیں۔ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوض، وہ مچھر کی مثالیں بیان کرے، سے اوپر کی بیان کرے، وہ جو چاہے۔ اللہ کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ کوئی ایک چیز تعین کر دیتے ہیں کہ مکھی سارے مل جائیں، نہیں بنا سکتے۔ یہ تمہارے داتا ہے، یہ تمہارے حاجت روا ہے، یہ تمہارے مشکل کشا ہے۔ بھئی آج تک ہمیں بتایا کیوں نہیں گیا کہ یہ چیز سید علی اجمیری نے بنائی ہے، یہ غریب نواز نے بنائی ہے، یہ فلاں دستگیر نے بنائی ہے، یہ فلاں غوث نے بنائی ہے، یہ چیزیں انہوں نے بنائی ہیں، باقی تمہارے رب نے بنائی۔ بلکہ وہ تو خود ان مراحل سے گزرے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، جن کو کہتے ہو نا کہ یہ مشکل کشا، حاجت روا ہے، نفع نقصان کے مالک، انہوں نے کچھ بنایا، میں بیٹا، عزت و رفعت انہوں نے دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ خود ان مراحل سے گزرے ہیں، یہ خود بنے ہوئے مخلوق ہے۔ ان سارے مراحل سے گزرے۔ سید علی اجمیری اوپر سے نازل نہیں ہوئے، ماں کے بطن میں پہلے پیدا ہوئے، بنے، پھر ولادت ہوئی، پھر بچپن گزارا ہے، ایسے نہیں بڑے بڑے بنائے بن گئے۔ ان کا بنانے والا بھی کوئی ہے اور ان مراحل سے گزارنے والا بھی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہی جو سب کا داتا۔ قرآن پاک کے الفاظ، کوئی ہے کوئی انسان جو اس پروسیس سے نہ گزرا ہو؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان مراحل سے تجھے گزارا ہے۔ تو پانی کا قطرہ تھے، پھر اس کو ہم نے ماں کے رحم میں پہنچایا، پھر جمع ہوا خون، پھر وہ بوٹی، پھر اس میں ہڈیاں، ہڈیوں کے اوپر ماں، سارا کچھ چڑھا کے
تمہیں ایک خوبصورت انسان کی شکل میں دنیا میں لائے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے میرے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اتنا بے وفا بھی کوئی بندہ ہوتا ہے جو اپنے خالق کے بارے میں دھوکے میں آ جائے؟ میرے بارے تو دھوکے میں آ گیا، میرے بارے کسی نے تجھے بتلا دیا ہے کہ وہ سنتا ہی نہیں میرے بارے میں۔ یہ دھوکہ تجھے کسی اور کے بارے تو نہیں لگا، یہ دھوکہ تجھے انسانوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں نہیں لگا۔ وہ تو پاکیزہ لوگ تھے، بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے، تو نے تو ملنگوں کو، قلندروں کو پوچھا ہے، کڑوں کو، پتھروں کو پوچھا ہے، تجھے ان کے بارے میں دھوکہ نہیں لگا، جب بھی دھوکہ لگا ہے میرے بارے میں۔ یعنی میرے بارے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ میرا رب سنتا ہی نہیں؟ دعا رب نہیں سنتا تو پھر کون سنتا ہے؟ میرے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں سنتا۔ میں تو اس وقت بھی کائنات کی سنتا رہا جب سید علی حجویری دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ جن کو تو پکارتا ہے ایک وقت تھا وہ دنیا میں نہیں تھے اور مخلوق تھی، اور میں ان کی دعائیں سن بھی رہا تھا اور قبول بھی کر رہا تھا۔ میرے بارے میں کہتا ہے کہ میں نہیں سنتا۔ یقین جانیے اہل شرک کے عقائد نظریات پر حیرانگی آتی ہے کہ یہ رب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رب ہماری نہیں سنتا بغیر وسیلے کے ذریعے، اور جن کو پھر وہ پکارتے ہیں بڑے کھلے الفاظ، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد۔ پھر ان سے پوچھے کہ جن جن ہستیوں کو آپ پکار رہے ہیں انہوں نے آپ کی پکار کو سن لی ہے؟ وہ کہتا ہے جی سن لی ہے، یہاں موجود ہے، سنا ہے۔ بلکہ ایک مولوی کا وہ کلپ ہے، وہ علامہ اقبال کی قبر پہ بیٹھے شاہی مسجد، اقبال کو پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے کہ تو ہمارے نزدیک زندہ ہے۔ یعنی پکار رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور جب ہم کہیں کہ اللہ کو پکارو جواب آتا ہے وہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں۔ اچھا وہ نہیں سنتا، باقی تو ساری مخلوق سنتی ہے نا۔ جب یا علی مدد کہیں تو سیدنا علی ڈائریکٹ سنتے ہیں، پھر عبد القادر جیلانی کو بلائیں یا شیخ عبد القادر شیخ للہ تو وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں نا، رسول رحمت کو بلائیں تو وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ بس صرف ڈائریکٹ اللہ اس زمین پر، اس کائنات میں اگر نہیں کوئی سنتا مجھے بتاؤ، سارے ڈائریکٹ سنتے ہیں نا، صرف ڈائریکٹ اللہ ہی نہیں نہ سنتا جو تمہارا خالق و مالک ہے۔ آسمان پھٹ نہ جائے، زمین شک نہ ہو جائے تمہارے سوچ پر، اس باطل عقیدے پر۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہے، تمہارے نزدیک اللہ کی ہی قدر کوئی نہیں ہے۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا الا ساء ما یحکمون، برا فیصلہ کرتے ہو، برے نظریات رکھتے ہو رب کے بارے میں کہ وہ نہیں سنتا۔ وہ تو اس وقت بھی سنتا تھا جب تو سنانے کے قابل بھی نہیں تھا، تجھے ماں کے رحم میں پیٹ میں خوراک کون پہنچاتا رہا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں یہ تو شکوہ کیا ہے، قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ۔ فرمایا میرے بارے میں تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، میرے ساتھ کفر کرتا ہے، میرے ساتھ شرک کرتا ہے، میرے ساتھ کہتا ہے کہ میں نہیں، میرا رب میری نہیں سنتا۔ تو اپنی حیثیت پہ غور کر، تو تھا کیا؟ من نطفہ۔ یہ جو شرک کی اب پٹی پڑھ کے بک بک کرتا ہے نا، وہ سنتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے من أي شيء خلق، من أي شيء خلق۔ جب کوئی شرک کرنے والا شرک کر رہا اور یہ جملے کس رہا اور کہہ رہا ہو
کہ وہ نہیں سنتا، اس وقت اللہ کہتا ہے من ای شیء خلقہ، تباہ ہو جائے تو غور نہیں کرتا تو بنا کس چیز سے ہے، تو ہے بلا کیا، تو کس چیز سے بنا ہے، کس چیز سے بنا کے تجھے میں نے دنیا میں بھیجا ہے، میرے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سنتا ہی نہیں۔ من ای شیء خلقہ من نطفہ، اپنی حقیقت دیکھ، اپنی اصل دیکھ، تو ایک پانی کا قطرہ تھا جو باپ کے سلب میں اور ماں کے ترائب میں چھاتی میں چھپا ہوا تھا، ان دو قطروں کو ملایا اور ملا کے تجھے بنایا اور بنا کے تجھے دنیا میں لایا ہوں۔ ثم السبیل یسرا، 9 ماہ تو ماں کے پیٹ میں رہ میں رہا ہے، وہاں کھاتا پیتا رہا، مجھے خوراک تجھے پہنچاتا رہا ہوں، وہاں کوئی سننے والا پہنچنے والا تھا تو اس کا نام لے۔ ثم السبیل یسرا، کاش دنیا ان الفاظ کے معنی کو جانتی ہوتی، جس طرح ہم اپنی پنجابی کو اردو کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ لفظ کو، کاش عربی کو جانتے ہوتے، قرآن کے ان الفاظ کی روحانیت پر غور کیا جاتا۔ ثم السبیل یسرا، ہم تو ان کا معنی بھی بیان نہیں کر سکتے، کھلے الفاظ میں مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہے۔ ثم السبیل یسرا، اللہ فرماتا ہے جس راستے تم پیدا ہوئے ہو، دنیا میں آئے ہو، جانتے ہیں اس راستوں کو تیری ماں کے لیے، تیری ولادت کے لیے آسان کس نے کیا؟ بکتا ہے رب، سنتا ہی نہیں۔ ہم ان راہوں سے نکال کے تجھے دنیا میں لے آئے۔ پھر ماں کی پہلے دن دنیا میں جب تھا تو بتا تیری کون بولی سمجھتا تھا، کون بولی جانتا تھا؟ نام لے اس دستگیر کا، نام لے اس پیر کا، بزرگ کا، کسی ہستی والے کا، کسی بستی، کسی جبے اور کپے والی کوئی سرکار بتا جو اس وقت تیری ماں کے پاس آ کے تیری بولیاں سنے سمجھے۔ تو نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے؟ دانت تو منہ میں ہے نہیں، اب منہ میں دانت آ گیا تو کہتا ہے رب سنتا ہی۔ نہ منہ میں دانت تھے، نہ بول سکتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا سوائے رونے، رو رہا تھا کہ میں کہاں آ گیا ہوں، نہ پتہ ہے یہ میری ماں ہے، نہ پتہ ہے تجھے تیرا باپ ہے، نہ تجھے پتہ ہے تیری برادری ہے، نہ تجھے پتہ ہے تیرا ملک کون سا ہے، تو ہے کہاں، کہاں پڑا ہے۔ تو رو رہا تھا، رونے کے سوا کوئی جاج تجھے تھی ہی نہیں۔ اور یہ کون تھا جس نے پیٹ میں ہی رونا سکھا دیا تھا کہ جب تک تیری زبان نہیں ہے میں نے تیری ماں کو سمجھا دیا، تو روئے گا تو وہ تیرا خیال رکھے۔ رونا ہے وہاں جا کے، ہنستا نہیں ہے، روتا ہے۔ لیکن کون ہے جو اس وقت بھی تجھے سنبھالتا رہا؟ تو رویا، ماں نے تجھے اٹھایا، سینے سے لگایا، روٹی تو کھا نہیں سکتا، ہڈیاں تو چوس نہیں سکتا، کوئی شے تیرے اندر جا نہیں سکتی سوائے دودھ کے۔ وہ کون تھا جس نے 9 مہینے ماں کی چھاتی پر تیرے لیے دودھ کا انتظام بھی ساتھ کرتا رہا؟ تو بعد میں آیا، خوراک تیری میں پہلے بنا دی تھی۔ تو خوراک اب ماں کی چھاتی سے لگا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتا ہے کہ تو تیری ماں کی چھاتی پر تیرے خوراک کے ہم نے انتظام کیا۔ جب ماں نے تجھے اٹھایا، چھاتی سے لگایا، اب بتا کون سمجھائے کہ تو نے دودھ کیسے پینا ہے؟ میں کتنا کاریگر ہوں کہ ولادت کے وقت سب سے پہلے تجھے سمجھائے یہ ہے کہ دنیا میں خوراک کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا، تو کسی کی بولی جانتا نہیں۔ میں تجھے سمجھا دیتا ہوں کہ ماں چھاتی سے لگائے تو نے دودھ کیسے پینا ہے۔ اب پھر تو کہنے لگ گیا، پھر وہ نہیں سنتا، پھر تو رب کہہ سکتا ہے نا تباہ ہو جائے، میں ہی نہیں نہ سنتا، پھر سارا زمانہ تیری سنتا ہے۔ وہ مجروب سنتے ہیں، وہ پاگل سنتے ہیں، جو فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نجومی جانتے ہیں، میں ہی نہیں نہ جانتا۔ وہ بندے تیرے مشکل کشا ہیں، وہ انسان تیرے مشکل کشا ہے، وہ آواز دے رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے، میری عبادت کرنے والے موحدین بندے، میرے محبوب، میرے بندے جب آپ سے پوچھے کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہم کیسے پکارے، اونچی یا آہستہ،
کیسے پکارے؟ فرمایا میں ان کو بتا دیجئے میں انتہائی قریب ہوں، دور والوں کے پاس نہ جانا، میں ان سب سے زیادہ قریب ہوں، سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، علم اختیار قبضہ میرا اتنا نزدیک ہے، اتنا قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارک سے زیادہ قریب ہوں، مت جانا کسی اور کے پاس، سارے دور ہیں تجھ سے، میرے سوا سارے دور ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو پنجابی نہیں سمجھتے، کچھ ایسے ہیں جو اردو نہیں جانتے، کچھ ایسے ہیں جو عربی نہیں جانتے، ان کے پاس نہ جانا، میں وہ ہوں جو ساری زبانوں کا خالق بھی ہوں، زبان نہ بھی دوں، بولی نہ بھی دوں، گنگا بنا دوں، پھر بھی دعائیں سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، مجھے پکار، یہ حق ہے میرا میرے بندے پر کہ جب اس کو ضرورت پڑے تو مجھے بلائے، مجھے پکارے۔ بندہ باہر سے کوئی چیز لینے جاتا ہے، وہ جو گھر میں نہ ہو، گھر میں ایک چیز نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، سالن نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، گھر میں اس کو بنانے کے لیے آپ باہر جائیں گے نا، باہر تو تب جاؤ جب تمہارا بنانے والا کہے کہ میرے خزانے میں کچھ نہیں ہے، کہیں سے مانگ لو۔ کبھی اس نے آواز دی ہو کہ میرے خزانے میں نہیں ہے، وہ تو فرماتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری مخلوقات ایک ہی میدان میں اکٹھی ہو جائے، انسان ہوں، جنات ہوں، دیگر پرند چرند درند، جو کچھ ہے رب کی مخلوق ساری ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے، ساری بلائے، ساری پکارے، اپنی اپنی ضرورت کے سوالات کرے، رب ان کو دیتا جائے، رب ان کو دیتا جائے، وہ لیتے جائیں، جب لینے والے لے لے کے سیر ہو جائے، تھک جائیں، ساری مخلوق کو جو اس نے مانگا ہے رب دے دے، جب سارے لے کے فارغ ہو جائے تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبوئے تو اس کے ساتھ پانی میں کمی ہوتی۔ کوئی سوار نہیں ہے، کوئی جمعرات نہیں، 3 اتوارے آنا تو پھر کام ہوگا، 3 جمعرات تشریف لانا تو پھر کام ہوگا، 3 جمعے آنا تو پھر کام ہوگا، نہ دن ہے نہ وقت ہے۔ جب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی جس وقت بھی، گھر میں ہو باہر ہو، کوئی جگہ کا تعین بھی نہیں کیا کہ وہاں آؤ گے تو مانوں گا، نہیں، جہاں جہاں ہو، جس جس حال میں ہو، جس جس کیفیت میں ہو، بس پکارو۔ اور بھلا ایسا کوئی ہے جو خود آواز دے؟ میں تو روزانہ آدھی رات وہ آسمان دنیا پہ نزول فرما کے کما یلی کو بشانی و قدرت نزول فرما کے فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا؟ آپ آوے نزول فرماوے اور پھر سوال بھی جناب محبت اللہ تعالیٰ آفر بھی دے، ہے کوئی شفا مانگنے والا؟ ہے کوئی محتاج رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی گناہگار مغفرت مانگنے والا؟ میں دینے کے لیے آسمان دنیا پہ آ چکا ہوں، نزول فرما چکا ہوں، لہذا کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا؟ دنیا سے مانگو تو ناراض ہوتی ہے، وہ اتنا عظیم ہے کہ اسے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ فرمایا مجھے پکارو، جن کو تم پکارے وہ فوت شدہ ہے، وہ فوت شدہ ہے، اور جس کو اہل توحید پکارتے ہیں اس پر کبھی موت آئے گی ہی نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کیسا پیارا داتا ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور کیسا ہے وہ داتا جو پہلے تھا نہیں، پھر آیا، پھر چلا گیا اور قبر کے نیچے چلا گیا؟ بتائیے یہ داتا نہیں ہوتا؟ داتا وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات بنانے والا ہو۔ داتا وہ ہے جس نے آج تک ساری کائنات کا نظام چلایا اور ہمیشہ تک کے لیے چلانا ہو۔ داتا وہ ہوتا ہے جو اولاد سے، محتاجی سے، بیوی سے، بچوں سے، باپ سے پاک۔
ہم کہتے ہیں سید علی حجویری دادا نہیں ہے، وہ نیک ہو سکتے ہیں، ولی ہو سکتے ہیں، بزرگ ہو سکتے ہیں، لیکن مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے، یہ خاصہ رب کا۔ جو شان ہے وہ منواؤ نا، جو مقام ہے اس کا ذکر کرو نا۔ رب کی شان پہ دیتے ہو اس کی مخلوق کو۔ قرآن پاک پڑھیے، میرے تو ہمارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں اور رب نے قرآن میں اتنی وضاحت کی ہے اس عقیدے کی۔ فرما وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، نہ پکار اللہ کے سوا کسی کو۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہیں پکارنا، پھر کیوں آپ مخالفت کرتے ہیں؟ رب قسم اٹھائی ہے جو رب نے روکا ہے وہی کام کرنا۔ رب کہتا ہے نہ پکار کسی کو میرے سوا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو تمہارے نفع کے مالک نہیں، تمہارے نقصان کے مالک نہیں، وہ خود نفع اور نقصان میں آئے، ان کو خود نقصان بھی ہوا، نفع بھی ہوا۔ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو تیرے نفع کے مالک نہیں، نقصان کے مالک نہیں، وہ کون کون ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ فرما قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ لے آؤ کوئی ایسی ہستی، کوئی شخصیت۔ رب کہتا ہے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ فرمائیے، ذرا آپ بولیے نا، آپ فرمائیے، آپ اپنی شان ذرا بیان کیجیے۔ باقی تو سارے بات میں ہے نا، شان میں، مقام میں، حسن میں، جمال میں، عظمت میں، سارے بات میں ہے نا، سب سے اونچے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ فرمایا محبوب ذرا آپ فرمائیے، قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ اے محبوب فرما دیجئے إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اے ساری کائنات کے لوگوں میں آپ کے نفع نقصان کا مالک نہیں، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ بتاؤ پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ جو اگر ہوتے، میری عقیدہ سن لے، میری عقیدہ سن لے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہوتا، حاجت روا ہوتا، نفع نقصان کا مالک ہوتا، کوئی اور دستگیر ہوتا، رب کے سوا کوئی غریب نواز ہوتا، رب کے سوا کوئی داتا ہوتا، رب کے سوا کوئی گنج بخش گنج شکر ہوتا، تو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ ہوتے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں میں محمد بھی تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جب میں نہیں ہوں تو اور کون؟ باقی تو سارے شان میں کم ہے نا۔ فرمایا میں نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ آپ ہمارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے۔ نبی پاک نے دوسرے مقام پر اللہ نے اور وضاحت فرمائی، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، محبوب جی فرما دیجئے میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک کیسے؟ میں تو اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں، میں اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ مجھے نفع بھی پہنچتا ہے، مجھے کبھی کبھی نقصان بھی آ جاتا ہے۔ کیا میرے اوپر گندی اوجری کافروں نے نہیں پہنی؟ کیا مجھے کپڑا ڈھال کے انہوں نے گھسیٹا نہیں ہے، مارا نہیں ہے؟ طیف کی وادی کو تم نے پڑھا نہیں ہے؟ احد کے میدان کو پڑھا نہیں ہے؟ آپ کے خون کا منظر پڑھا نہیں ہے؟ آپ کے دندان مبارک کا زخمی ہونا پڑھا نہیں ہے؟ کیا آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ دنیا سے نہیں گئی؟ عام الحزن آپ کی زندگی میں نہیں آیا؟ آپ کے چچا فوت نہیں ہوئے؟ دنیا میں آئے تو یتیم پیدا نہیں ہوئے تھے؟ کیا سیدہ حلیمہ کے پاس جانا احتیاجی محتاجی نہیں ہے؟ کہ آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت نہیں ہوں گی؟ کہ آپ کے 3 بیٹے آپ کے ہاتھوں میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں دنیا سے نہیں گئے؟ آپ کے چچا حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے گئے؟ سیدنا جعفر طیار کو، سیدنا علی کے بھائی کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا سیدنا علی پر دکھ اور مصائب نہیں آئے؟ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں پہ چھالے نہیں پڑے؟ کیا سیدنا حسن ابن علی کو زہر دے کے شہید نہیں کیا گیا؟ کیا حسین ابن علی پر کربلا میں دکھ نہیں آئے؟ جب سارے حقائق ہیں تو پھر یہ تو کہو نا کہ اس کائنات کا مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہے، جس کو آج تک نہ مشکل آئی ہے اور نہ ہمیشہ کے لیے کوئی مشکل آئے۔
نہ خزانوں میں کمی ہوئی ہے، کب سے دے رہا ہے، کب سے کھا رہے ہو؟ ذرا اپنی نسل پہ غور کرو. تمہارے باپ کو ماں کو کھلاتا رہا، تمہارے دادے اور دادی کو کھلاتا رہا، تمہارے پردادے اور پردادیوں کو دیتا رہا، نانی اور پڑنانیوں کو دیتا رہا، پیچھے لے جاؤ آدم علیہ السلام تک. بتاؤ کبھی خزانے کی میں کمی واقع ہوئی ہے؟ آج تم بڑے ہو کے کہتے ہو وہ سنتا ہی نہیں، وہ دیکھتا ہی نہیں، نعوذ باللہ، وہ ہمارے حال کو نہیں جانتا، وہ بغیر وسیلے کے نہیں مانتا. یہ کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ فرمایا سن لو، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا جو تجھے نفع نقصان نہیں دے سکتے. فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، اللہ فرماتا ہے نہ پکلانا، نہ پکارنا میرے سوا کسی کو. اگر آپ نے ایسا کیا فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم ظالم ہو. مشرک سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو رب کے حق تقسیم کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ مشرک کی داڑھی نہ دیکھا کرو، نہ پگڑی دیکھا کرو، نہ مشرک کے جبے اور کبے دیکھا کرو، نہ تم اپنے اوپر جنہوں کو حاوی کیا کرو دماغ پر. بڑا رش ہے، بڑے بندے ہیں، بڑا اجتماع ہے، بڑے قربانی دینے والے بندے ہیں، بڑے وفادار بندے ہیں، حضور کو بڑا مانتے ہیں، حضور سے بڑا پیار کرتے ہیں، حضور پر جان قربان کرتے ہیں، بڑا عشق ہے، بڑا پیار ہے، بڑا دعویٰ ہے، رو رہے ہیں حضور کی محبت. عقیدہ دیکھا کرو. توحید نہیں ہے تو اللہ کی قسم کسی کام کا بندہ نہیں. ہواؤں میں اڑ رہا ہو، مواعد نہیں ہے تو جہنمی. مسلح جو ہے وہ دریا میں رکھے اور پانی نہ لگے اس کے مسلح کو اور اس کے پیروں کو، اتنی بڑی شوبدے کرنے والا ہو. سن لو، مشرک ہے تو کسی کام کا نہیں، کوٹی مل نہیں ہے مشرک. شرک دیکھا کرو کہ شرک ہے تو پھر داڑھی اور نور اور چمک اور جبے کبے کرسی جتے فوج بندے پیچھے جو کچھ ہے ساری یہ جو کچھ مرضی کر لے، عقیدہ نہیں ہے نا تو اللہ کی قسم اس کا کوئی وزن ہے ہی. عقیدہ معیار دیکھتے، ظالم ہے وہ، مشرک ہے، بدعقیدہ ہے. من مات وهو يدعو من دون اللہ، رسول اللہ نے فرمایا، صحیح البخاری میں حدیث ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے پکارتے مر گیا دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو. جو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ جیتے ہیں جاگتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں موجود ہے، بھلا ان کے بھی مشرک ہونے میں کوئی شک رہ گیا؟ تم کہتے ہو کہ یہ داتا ہے حاجت روا ہے. فرمایا والذین تدعون من دونہ، والذین تدعون من دونہ، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا جن کو بلاتے ہو، جن کو آواز دیتے ہو، جن کو مشکل کشا حاجت روا کہتے ہو، بیٹا دینا، عزت دینا، صحت دینا تو دور کی بات ہے، ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے اس گٹھلی پر جو سفید چھلکا ہوتا ہے، میں رب کہتا ہوں یہ اس کے بھی مالک نہیں. بیٹا دینا دور بات، یہ اس کے مالک. من قطمیر، قطمیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور تو کھاتے ہیں نا، ماہ رمضان ہے، مسئلہ سمجھنے میں اور آسانی ہوگی. کھجور ہے، کھجور کے اندر پھر کیا ہے؟ گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سفید سا چھلکا. رب کہتا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں. رب ایک انداز سے سمجھا رہا ہے. کھجور کی مثال کیوں دی ہے؟ گٹھلی کی مثال کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ کھجور ایسے ہوتی ہے، کھجور کو فرض کیا آپ قبر سمجھے، بند ہے، اوپر سے کھجور بند ہے، اندر اس کی کیا ہے؟ گٹھلی. فرمایا یہ قبر سمجھو، اور جو اندر گٹھلی لیٹی ہوئی ہے نا پڑی ہے اس کو مردہ سمجھو، اس کے اوپر جو سفید چھلکا ہے اس کو کفن سمجھو. وہ تو اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہے. وہ اوپر جو سفید چادر تان کے سوئے ہوئے ہیں نا قبر میں، وہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے. چاہے جا کے وہ دنیا میں آ کے تمہاری مشکل کشائی کرے. ان تدعوہم،
یہ موضوع لمبا بھی ہے اور میٹھا بھی ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. اللہ فرماتا ہے اللہ سمجھانے کے لیے ورنہ فرض کیا وہ سن لیں. وہ مالک نہیں ہے، اس شے کے مالک نہیں ہے، تمہاری دعا پکار سنتے بھی نہیں ہے. اور اگر سن لے لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری دعا پکار سنتے نہیں ہیں. لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعا پکار سنتے نہیں ہیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر فرض کیا سن لیں تو پھر جواب دینے پر قادر نہیں. کہاں لگا ہوگا قبر پہ اندر سے کوئی جواب آیا یا نہیں آیا؟ یہ کیسے چپ چھپاتے ہیں؟ دنیا میں تو چپ ہی نہیں کرتے تھے، اب کیوں نہیں بولتے؟ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، جب قیامت کا دن آئے گا میں ان کو اٹھا کے پوچھوں گا تم کہہ آئے تھے کہ ہمیں پکارنا. میں ساری ان ہستیوں سے پوچھوں گا جن جن کو پکارتے رہے. یہ عام تو عام ہے، قرآن پاک میں ہے. جب عیسیٰ ابن مریم اٹھیں گے قیامت کے دن، سب سے زیادہ عیسائیوں نے کس کو معبود بنایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. رب کہتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئیں گے نا میں پوچھوں گا انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، انت قلت، عیسیٰ ابن مریم آپ کہہ آئے تھے کہ مجھے معبود بنانا، مجھے مشکل کشا کہنا، کہہ آئے تھے اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا یہ کہہ آئے تھے. عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے یا اللہ جب تک میں ان میں دنیا میں رہا نا میں نے نہیں کہا، جب تیرے پاس آ گیا پھر تو جانتا ہے یہ کیا کرتے رہے، مجھے تو یہ نہیں بھی پتا یہ دنیا میں کرتے کیا رہے. عیسیٰ ابن مریم آسمان پہ زندہ ہے، ان کو نہیں پتا تو عیسائی ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ آسمان پر ہے اور تمہارے مرے ہوئے قبروں میں ہے وہ سنتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم فوت نہیں ہوئے ابھی، پوری امت کا جمع ہے آسمانوں پر ہے اور زندہ ہے. دنیا میں عیسائی کیا کر رہے ہیں آسمان پہ زندہ ہونے کے باوجود عیسیٰ ابن مریم کے علم میں نہیں ہے. میں کیسے مان لوں کہ مرنے والے قبروں میں جانتے ہیں کہ میری قبر پہ کون آیا. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. قرآن اس موضوع کو ایسے کھولتا ہے، سادہ سادہ مثالیں دیتا ہے، کوئی مشرک یہ نہ کہے مجھے نہیں سمجھ آئی. اتنی سادہ مثالیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. فرما مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے. کیسا سادہ ہے قرآن کے الفاظ. اس کے لیے پڑھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کوئی ایم اے بی اے ایف اے ہوئے تب جا کے یہ سمجھے گا. نہیں، یہ فلسفہ ایسا آسان ہے ہر بندہ سمجھتا ہے. چروایا کیوں نہ ہو، مزدور کیوں نہ ہو، گلیاں صاف کرنے والا کیوں نہ ہو، انتہائی ان پڑھ کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم اس کو کیسے رب سمجھاتا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. بتاؤ آنکھوں والا نبینا آپس میں برابر ہے یا اللہ نہیں برابر. فرما وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، روشنی اور اندھیرے برابر ہیں یا اللہ نہیں برابر. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، دھوپ اور سایہ برابر ہے یا اللہ نہیں برابر. رب کہتا ہے جب عقل والو ہو صاحب عقل، اگر مانتے ہو پڑھے لکھے ان پڑھ ساری دنیا کے لوگ مانتے ہو آنکھوں والا نبینا برابر نہیں، دھوپ اور سایہ برابر نہیں، روشنی اندھیرے برابر نہیں، تو پھر میں رب کہتا ہوں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردے اور زندے بھی برابر نہیں ہے. ان اللہ یسمع من یشاء، میری شان یہ ہے جس کو چاہوں سنا دوں. وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، نہیں سنتے وہ. اور جو ان کو پکارے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ.
اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک جواب دینے پر قادر نہیں ہے؟ تو روز روز کا جھگڑا نہ ختم کرے. جو کہتے ہو کرنے والا ہے، بھرنے والا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، زندہ ہے، مرا ہوا ہے لیکن ہے زندہ. یہ پہلا بندہ دیکھا ہے جو مرا ہوا بھی ہے اور زندہ بھی. مشرک کی عقل دیکھو. یہ جو قبر ہے نا بزرگ ہمارے کی، یہ مرا ہوا، یہ زندہ ہے، یہ مرا ہوا بھی ہے اور زندہ بھی ہے. یہ قبر میں دفن بھی ہے، زندہ بھی ہے، اس کی قبر بھی ہے، پھر بھی زندہ ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. قتل الانسان ما اکفر. تباہ ہو جائے انسان. کس کو کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے عقل شعور ہی نہیں ہے. مردوں کو زندہ کہہ رہا ہے. وہ میری بات سن رہا ہے، وہ قبر والا فوت شدہ میری بات سن رہا ہے، وہ زندہ ہے. اچھا وہ زندہ ہے، پھر تو اس کی بات جواب وہ دیتا ہے نا، تو سنتا ہوگا. کہتا ہے نہیں میں نہیں سنتا اس لیے کہ میں زندہ ہوں. وہ سنتا ہے اس لیے کہ وہ مردہ ہے. اس کا جواب میں نہیں سنتا اس لیے کہ میں زندہ ہوں. پہلے مجھے بھی مرنا چاہیے، میں مروں تو سنو نا. اس کا مطلب ہے فیصلہ ختم ہو گیا نا کہ زندے نہیں سنتے، مردے سنتے. کہ زندے نہیں سنتے. آج ہر پیر، ہر فقیر، ہر بزرگ جو بھی ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، اس نے آج مریدوں کی باتیں سننے کے لیے فون رکھا ہوا ہے. مر کے جو یہ ڈائریکٹ سنے گا. آج فون رکھ کے بیٹھے، میں نے پیر کو فون کیا، میں نے پیر کو فون کیا. اب پیر فون پہ سنتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں ڈائریکٹ سنے گا. اب پیر کہتا ہے یا نیٹ ورک مصروف ہے، تیری کال، تیری بات نہیں آئی، مجھے سمجھ نہیں. اب سمجھ نہیں آ رہی، قبر میں نیٹ ورک سارا ٹھیک ہو گیا. وہاں سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. دیکھو عقل کے اندھو، کون سنتا ہے رب کے سوا؟ پوچھو امی عائشہ سے کون سنتا ہے. رسول اللہ گھر موجود تھے، نہیں پکارا. پڑھیے واقعہ، پڑھیے سورہ نور. گھر میں موجود ہے کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پکارا کس کو ہے؟ اللہ. واللہ المستعان. یا اللہ مدد، میری مدد فرما. اور جب پھر وہی نازل ہو گئی کہ عائشہ پاک ہے، پھر ماں نے کہا تھا عائشہ اٹھ کے اپنے نبی کا شکریہ ادا کر. فرمایا اس کا شکریہ ادا نہ کرو جس نے میری شان میں قرآن نازل کیا. یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ، یہ ہے امہات المومنین کا عقیدہ، یہ ہے اہل بیت کا عقیدہ، یہ ہے اہل حق کا عقیدہ، یہ ہے صحابہ اہل بیت کو ماننے والوں کا عقیدہ. پوچھئے سیدہ خولہ سے کس نے پکارا تھا، کیسے پکارا تھا، اور پھر کتنی دیر بعد جواب آیا. 28ویں پارے کی پہلی آیت پڑھیے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا. قرآن کہتا ہے قد سمع، قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ يَسْمَعُ. سنا بھی اس نے اور سنتا بھی وہی ہے، اور قیامت تک سنے گا بھی وہی، اور وہ اللہ ہے ہمارا داتا. کوئی تم بھی بتا دو کہ ہمارے داتا نے یہ خبر دی ہے، یہ کام کیا ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے. مانگتے بھی آپ ہو، کہتے ہو دیا بھی اس نے، تجھے پتہ بھی نہیں ہے. اللہ کی قسم جتنی دعائیں قرآن میں حدیث میں ہیں ہمیں پتہ ہے کہ رب نے سنی بھی ہیں اور رب نے قبول بھی فرمائی. پڑھ لیجئے. سیدنا عمر کے بارے میں رسول اللہ نے دعا کی تھی، پھر عمر مسلمان ہوئے یا نہیں؟ اللہ نے قبول کی ہے. جواب آیا ہے کہ محبوب تمہاری دعاؤں کا جواب ہم دے رہے. سیدنا علی کی آنکھیں خراب تھیں، بیمار تھی، تو نبی علیہ السلام لعاب لگایا اور 7 حدیث میں اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے قبول کی اور سیدنا علی کو شفا بخشی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، دعا کی تھی، قبول ہوئی اور بار بھی تشریف لائے. خبر قرآن میں موجود ہے. کوئی ایسی کوئی آپ بھی تو بتائے نا کہ فلاں نے فلاں سے مانگا اور اس نے یہ دے دیا، اور تمہارے پاس یقینی دلیل ہو. قرآن کہے کہ یہ اس نے علی حجویری سے مانگا تھا، علی حجویری نے دیا ہے. قرآن کہے یا حدیث کہے. ہم تو نبی دلیل کے بغیر نہیں مانتے، تم داتا بغیر دلیل کے منواتے ہو. ہم تو صحابی رسول کا تب مانتے ہیں جب اس کی رسول اللہ سے ملاقات ثابت ہو، دلیل کے بغیر نہیں مانتے. تم کہتے ہو کہ رب مان لو، داتا مان لو، مشکل کشا مان لو بغیر دلیل کے. انسانوں کو، محتاجوں کو
شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے نا کہ میں ایک جگہ پہ سفر میں رکا تو بہت بڑا پیر تھا، گدی نشین تھا، اس کی پجاروں بھی رکی اسی جگہ پر، اور وہ تیزی سے نا گاڑی سے نکلا، تیزی سے دوڑا. میں اس کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، بڑی سرکار تھی، بڑا جب سرکار بڑا مشہور تھا، لوگ اس کو پوچھتے تھے. وہ دوڑے جا رہا ہے بات کی طرف. شاہ قرآن فرماتے ہیں میں تھوڑا سا آگے ہو کے شاگردوں اور کے جو مریدین تھے ان سے پوچھا یہ وہی حضرت ہے؟ انہوں نے کہا جی جی وہی حضرت. یہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ حاجت ہو گئی تھی تو حاجت کے لیے جا رہے ہیں. فرمایا جو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے کہیں حاجت راستے بھی نہ روائی ہو جائے. جو خود دوڑ رہا ہے اپنی حاجت کے لیے تو مجھ سے مشکل کشا سمجھتے ہو؟ نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، ساری کائنات کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا. ساری کائنات کو پلاتا ہے، خود نہیں پیتا. یہ پہلے خود کھاتے ہیں، بعد میں جو بچے وہ تبرک دیتے ہیں. یہ نہیں حاجت روا مشکل کشا. سیدنا انس کے لیے دعا حضور نے کی، جواب آیا ہے قرآن اس پر، حدیث اس پر بے شمار دلائل موجود ہے. پورا دن ختم ہو سکتا ہے لیکن یہ موضوع توحید ایسا ہے جتنا کھولتے جائیں گے مومن کا موحد کا سینہ اتنا کھلتا جائے گا اور مومن خوش ہوتا ہے. اور جس کے عقیدے میں شرک ہونا وہ ایسی باتیں سن کے پریشان ہوتا ہے اور سننا برداشت ہی نہیں کرتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس کے لیے دعا نہیں کی تھی یا اللہ اس کو مال زیادہ دے. ان کی ماں آ گئی تھی یا رسول اللہ 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، کوئی دعا ہی دے دیں. فرمایا یا اللہ انس بن مالک کو مال کی کثرت دے، اولاد کی کثرت دے. فرماتے ہیں پھر ہوا کیا؟ فرماتے ہیں میری اتنی عمر لمبی ہو گئی 100 کے قریب تو میرے پوتے تو ہتے نواسے ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں. رسول اللہ کی دعا ہے نا، دعا کس سے مانگی؟ اللہ سے. فرماتے ہیں میرے مال میں کثرت کی دعا کی. لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، میرا 2 مرتبہ دیتا ہے. رسول اللہ نے میرے لیے اللہ سے دعا کی.